ناظرین، اس وقت جو دنیا ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے پچھلے 2 سال کے دوران دیکھا کہ یوکرین کے اندر جو سارے معاملات ہیں وہاں پہ ایسٹرن ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، ایک سائڈ پہ چائنا ہے، ایک سائڈ پر رشیا ہے، ایران بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. ظاہر ہے نیٹو جو الائنس ہے جس کو اسپیئر ہیڈ کرتا ہے، جس کو لیڈ کرتا ہے امریکہ، وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ایک یوکرین کا کرائسس آلریڈی جاری تھا، اب یہ جو کرائسس ہے ہو گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، فلسطین کا یہ آپ کے سامنے ہے. اب ایک تیسرے کرائسس کی بھی خبریں ہم پڑھ رہے ہیں چوہے صاحب، جو تائیوان کا معاملہ ہے اس حوالے سے آپ کو پتا ہے جو چائنیز کنسرن ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. تو لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے دنیا جو ہے، خاص طور پر جو مہذب دنیا کی جو لیڈرشپ ہے، شاید ان کو میرے خیال میں سکون برداشت نہیں ہے. جو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہمارے سامنے ہے، کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ماضی قریب کے اندر ساری دنیا کو جس طرح تباہی بربادی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک بار پھر جو ہے پھر دنیا کی ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں. ایسے لگا 90s کے دوران، جب آپ کو پتا ہے کہ برلن وار گری، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کولڈ وار ہے اس کا کچھ خاتمہ ہوا. امید یہی لگ رہی تھی کہ جی، ہم نے دیکھا کہ وہ این پی ٹی ہو گئی، نان پرولیفریشن ٹریٹی ہو گئی، چلیں کچھ امریکنز اور رشین کے درمیان جو اسٹریٹجک میزرز ہیں ان کے خاتمے کی بات ہونا شروع ہو گئی. لیکن میں کل دیکھ رہا تھا پھر بیلسٹک میزائل کا جو ہے تجربہ کیا گیا رشین کی طرف سے. تمام جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اپنے مسلز کو دوبارہ فلیکس کر رہے ہیں، اور ایک سائڈ پہ مسلم ورلڈ کھڑی ہے. مسلم ورلڈ کے اندر آپ کو پتا ان کے اپنے مسائل ہیں. امید یہی تھی کہ آگے بڑھیں گے، لیکن وہاں پہ 0/0 یہ وارز جو ہے نا، اس کے لیے بھی بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب یہ اپنا مسئلہ اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن اصل وار وہ نہیں ہے. اصل تو وار ہے ویلتھ کی، اصل وار ویلتھ کی ہے. اور یہ غزہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بعد میں پلان جو کہ گریٹر پلان ہم نے بھی اپنے جو ہے شو میں بھی دکھایا تھا، وہ نقشہ جو کہ جو ہے وہ ہندوستان نے بھی G20 سمٹ میں شو کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی. تو معاملات بظاہر جو ہے نا اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تاکہ انہوں نے جو غزہ کو بیچ میں سے ریموو کیا ہوا تھا کہ وہاں پر آبادی چھوئی نہیں کی تھی مسلمانوں کی، اور یہ غزہ کا حصہ ہی نہیں تھا، وہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا حصہ تھا، تو شاید اسی طرف شاید کو معاملات جا رہے ہیں. اچھا جوئی صاحب، سوال میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ ساری جو دنیا ہے، ویسٹرن ورلڈ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، چلیں رشیا چائنا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے. اب امریکہ بھی دنیا کا ایک بڑا حصہ، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ممالک کی آبادی ہے، اچھے خاصے ممالک ہیں، ریسورسز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. مسلمان جو دنیا ہے اس کو کون لیڈ کرے گا؟ ہر 2 دہائیوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک ایفرٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سارا تتر بتر. حال ہی کے اندر جس طرح سعودیز اور ایران کے درمیان ہم نے دیکھا کچھ معاملات بہتری کی طرف گئے تھے، اور امید یہی تھی کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. پھر یہ سارے والا حماس والا سارا معاملہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کرائسس تو ہو گیا ہے، اور ہمیں مسلم جو ورلڈ ہے کوئی ایسا ملک نہیں نظر آ رہا کہ وہاں کی لیڈرشپ تھوڑا سا آگے بڑھے، تھوڑا سا کوئی لیڈرشپ کا کردار ادا کرے تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کی کہتے ہیں ٹھنڈی لسی پی کے ستے ہوئے نا، بس ٹھیک ہے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، بس وہ اس خوف میں ہے کہ ہماری باری نہ آ جائے، حالانکہ اس طرح کسی کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑنا. اور نمبر 2، لیڈرشپ وہ دے سکتا جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو. تو قوت جو ہے جن ممالک کے پاس ہے، وہ اس وقت اپنی صورتحال کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری رول ادا کرنے کے لیے مزید مذمت کے کھیل سے باہر نہیں نکل رہے. البتہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ مسلمان ممالک کے اپنے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے جو اخیر تک جا رہے تھے ان میں کمی آئی ہے، وہ رکے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو ایک بڑی تھریٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. اور یہ انڈیفینیٹلی چلنا، اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں نے آج نہیں تو کل کمر بستہ ہونا ہے. اور یہ جو ہمارے معصوم ہیں اور یہ جو ہمارے شہداء ہیں، ان کی قربانیاں اللہ کے حکم سے رنگ لائیں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے جس طرح حماس کے ہاتھوں مختصر عرصے میں اتنی شدید شکست کا سامنا کیا ہے اور اس سے نکل نہیں سکے، اب مظلوموں یعنی مجبوروں اور بے کسوں اور یتیموں اور ان کو مارنے پر لگے ہوئے اور ہسپتال اڑا رہے ہیں. تو ان کی تو نظر آتی ہے بلبلاہٹ اور ان کا جھنجھلاہٹ جو ہے وہ اٹ از ویری آبویس کہ اسرائیل جو ہے اس کو ابھی کسی نہ کسی جگہ سے بڑے پیمانے پر بڑے حملوں کا انتظار ہے. اور مجھے کوئی شبہ نہیں کہ یہ 10-15 ہزار جن کو شہید کیا گیا ان کے خون کا بدلہ
عرب اور فلسطینی مل کر لیں گے، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ جو ہے اس طرح بے بسی سے مارے جائیں اور اللہ کی رحمت جوش نہ کھائے. اللہ کے اوپر تو مطلب بھروسہ کرنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ پر لیکن کو ہمارے جو حکمران ہیں یعنی مسلمان حکمران ان کو بھی دیکھیں اب کانکریٹ اور ٹھوس میجرز لینے ہیں. اگر بیچ میں جو ہے نا وہ ثالثی کا کردار بھی ادا کرنا ہے نا تو اس کے لیے ان کو میز پر لانا چاہیے، اس کے لیے اقدامات عملی کرنے چاہیے. وہ حرکتیں وہ بیسیکلی ایک آپ کہتے ہیں جذبہ نظر نہیں آ رہا اس سارے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، اور جو جانی نقصان ہو رہا ہے اس جانی نقصان کو روکنے کے لیے عملی اقدامات چاہے امریکہ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ہے، کسی بھی کرنا ہے، پریشر بلڈ اپ کریں، مسلمان اکٹھے ہو کر پریشر بلڈ اپ کریں تاکہ دنیا کو ہماری ایک طاقت نظر آئے.